صفحے کے شروع سے پہلی لائن سورہ مائدہ کی آیت نمبر 99 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. قل لا يستوي الخبيث والطيب، کہہ دیجئے نہیں ہے برابر خبیث اور پاکیزہ طیب. ولو اعجبک کثرت الخبیث، فرمایا اگرچہ خبیث کی کثرت تمہیں تعجب کے اندر ڈالے، حرام کی کثرت تمہیں تعجب کے اندر ڈالے. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. یا اولی الالباب، اے عقل مندو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم، اے ایمان والو نہ سوال کرو عن اشیاء، ایسی چیزوں کے متعلق، ان تبد لکم، اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں، تسؤکم، تو پھر تمہیں بری لگیں. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم سوال کرو گے اس کے متعلق، حین ينزل القرآن، جس وقت کے قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، تبد لکم، تو پھر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی. عفا اللہ عنہا،
اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں، جو پہلے ہو چکا وہ اللہ رب العزت نے معاف کر دیا۔ واللہ غفور حلیم، اللہ بڑے بخشنے والے ہیں، رحم بردبار ہیں۔ قد سألها قوم من قبلکم، تحقیق سوال کیے اس کے متعلق ایسی قوم نے من قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر جب وہ ان کے لیے نازل ہو گئے تو پھر وہ لوگ اس کا انکار کرنے والے بن گئے۔ اس پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو بتایا کہ حلال اور حرام برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کام کو کرو، اور ایک یہ ہے کہ اس کام سے بچ جاؤ۔ فرمایا یہ دونوں کام برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کا تمہیں کرنے کا حکم دیا وہ طیب ہے، وہ طیب کام ہے، اور وہ حلال کام ہے، وہ جائز ہے، اور جس کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں منع فرما دیا وہ حرام ہے، وہ خبیث ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو کامیابی ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو گے تو اس کے اندر تمہاری ناکامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ خبیث سے بچنا بھی چاہیں گے، حرام سے بچنا بھی چاہیں گے، لیکن فرمایا وہ ناک کے جو سانس لے گا اس سے بھی انسان کے اندر داخل ہوگا۔ وہ سود کے بارے میں متعلق فرمایا تھا۔ آج دیکھ لیں کوئی کاروبار ایسا ہوگا جس کا بینک کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ اب جس کا بینک کے ساتھ تعلق ہے، پیسہ لین دین ہے، تو بینک کی سارا نظام سود کے اوپر ہے، بلکہ ہمارا تو سارا ملک ہی سود کے اوپر چل رہا ہے۔ صرف ملک نہیں، 53 جتنے بھی ممالک ہیں وہ سارے کے سارے سود کے اوپر چل رہی ہیں۔ اب فرمایا سود جو ہے جہاں آتا ہے وہاں بربادی ہوتی ہے، پھر وہاں پریشانی آتی ہے، پھر لوگ افراتفری کے اندر شکار ہو جاتے ہیں، پھر لوگ بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر طرح طرح کی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرمایا کہ جس کام کا اللہ نے تمہیں حکم دیا اور جس کام سے منع فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، فرمایا اگر یہ حرام اتنا زیادہ ہو جائے کہ حرام بھی تمہیں حلال لگنے، تم حرام کو حلال سمجھنے لگ جاؤ، جس طرح آج کل سود کا نظام اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ لوگوں کو سود حرام محسوس نہیں ہو رہا، بلکہ سود کو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک حلال کام ہے، یہ بھی ایک پیسے کی بڑھوتری ہے، اس کے ذریعے پیسہ بڑھ رہا ہے، اور بہت سارے لوگ اس کے اندر ملوث ہو چکے ہیں۔ فاتقوا اللہ، اللہ رب نے پھر لوگوں کو ڈرایا، یا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل مندو اللہ سے ڈرو۔ فرمایا دنیا کی زندگی ہے یہ ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس سے بچنے کے لیے اللہ کی ذات سے ڈر جاؤ۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی ذات سے ڈر جاؤ گے، پھر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ فرمایا اگر دنیا کی جو آپ کی 60-70 سالہ زندگی ہے، اگر اس کے اندر اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، اس کے اندر اللہ کی ذات سے نہ ڈرے، پھر ایک ایسا ٹائم آئے گا، ایک ایسا دن آئے گا، پھر ہمیشہ ہمیشہ ڈرتے رہو گے، لیکن وہاں کا ڈرنا کام نہیں آئے گا۔ لعلکم تفلحون، اللہ رب العزت فرماتا ہے جو بار بار آپ کو جوڑا جاتا ہے یہ اس لیے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آگے والی آیت کا شان نزول یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے میں نے وہ کبھی خطبہ نہیں سنا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک صحابی، ایک آدمی باہر سے فرمایا یا رسول اللہ بتائیں میرا باپ کون ہے؟ تو صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر فرمایا کہ تیرا باپ حذیفہ ہے۔ پھر ایک منافق آیا جو بظاہر مسلمان تھا، یا رسول اللہ میری اونٹنی کہاں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر اس نے پوچھا میری اونٹنی کہاں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری اونٹنی کا تجھے پتا ہوگا، مجھے کیا معلوم؟ کہنے لگا دیکھو کیسا نبی ہے، ہمیں غائب کی خبریں دیتا ہے اور میری اونٹنی کے متعلق پتہ نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیری اونٹنی فلاں وادی کے اندر آ رہی تھی، تو اس کا جو پٹا ہے وہ درخت کے ساتھ اڑ چکا ہے، تو وہاں وہ پھنسی ہوئی ہے، وہاں سے جا کے اپنی اونٹنی کو لے آؤ۔ پھر ایک آیا، وہ کہنے لگا کہ بتاؤ میری اونٹنی کے پیٹ کے اندر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش تھے، تو ایک دوسرے صحابی حضرت سلمہ بنت سلامہ رضی اللہ عنہ بولے، فرمایا تیری اونٹنی کے اندر تیرا ہی نطف ہے جو تو نے اس کے ساتھ برائی کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے سلمہ تو نے غلط بات کی ہے، تو نے بدگوئی کی ہے، لہذا تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر آتے، طرح طرح کے سوالات کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی جس وقت آیت نازل ہوئی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ اللہ رب العزت نے طاقتوروں کے اوپر، جن کے اوپر اللہ مال و دولت عطا فرمایا ہے، ان کے اوپر حج کو فرض قرار دے دیا۔ اب ایک صحابی پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ حج ہر سال کرنا ہے یا سال کی زندگی کے ایک مرتبہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اس نے پھر پوچھا یا رسول اللہ ہر سال حج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے، اس نے تیسری مرتبہ پھر سوال کیا یا رسول اللہ یہ حج ہر سال کرنا ہے؟
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، ہر سال نہیں کرنا، بلکہ یہ زندگی کے اندر ایک ہی مرتبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال کرنا ہے، پھر تمہارے اوپر ہر سال حج فرض ہو جاتا، اور فرمایا ایسی چیزوں کے متعلق سوال نہ کرو جو بعد کے اندر تم مشقت کے اندر پڑ جاؤ۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کوئی بات نہیں کرتے، جو بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ فرمایا تمہارے بار بار سوالات کرنے کی وجہ سے اگر میں بول دیتا کہ ہر سال حج فرض ہے تو تمہارے اوپر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا۔ اس لیے یہاں اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اس بات سے منع فرمایا کہ ہر چیز کے متعلق ایسے ہی بے فضول سوالات، بار بار سوالات نہ پڑھو، کسی چیز کی اس کی بال کھال اتارنے کے اندر نہ پڑھو، بلکہ جو آپ کو حکم مل چکا ہے، جو بات معلوم ہو چکی ہے، اس کے اوپر عمل کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاءکم، نہ سوال کرو ایسی چیزوں کے متعلق، ان تبد لکم، اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں، تسؤکم، تو تمہیں بری محسوس ہو، وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنَ، اور میں اگر تم پھر بھی بار بار سوال کرو گے عنہا، اس کے متعلق، حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنَ، جس وقت قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، فرمایا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہیں، قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، فرمایا تبد لکم، اللہ رب العزت تمہارے لیے وہ ظاہر کر دیں گے، قرآن پاک کے اندر وہ ساری بات نازل ہو جائے گی۔ فرمایا عفو اللہ عنہا، جو باتیں پیچھے ہو چکی ہیں اللہ رب نے تمہیں معاف کر دیا، واللہ غفور حلیم، اللہ تو بڑے بخشنے والے ہیں، بردبار ہیں۔ آگے اللہ رب نے پھر ان کو مثال دے کر سمجھایا، فرمایا قد سألها قوم من قبلکم، تحقیق اس طرح کے سوالات کیے تم سے پہلے ایسی قوم نے جو قومیں گزر چکی ہیں، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر جب وہ نازل ہو گئے تو وہ انکار کرنے والے بن گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ایک آدمی قتل ہو گیا، جب اس آدمی کو قتل ہو گیا تو وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کس آدمی کو کس نے قتل کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ذات سے ہم کلام ہوئے تو اللہ کی ذات نے فرمایا کہ ان لوگوں کو کہو کہ گائے ذبح کرو، گائے ذبح کرنے کے بعد اس کا جو ہے وہ شانہ اس جو مردہ ہے اس کے ساتھ لگایا جائے، وہ بول کے بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اب انہوں نے بات تو سن لی، پھر آگے سے کہنے لگے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، تو اللہ رب نے پھر فرمایا کہ اس گائے کا ایسا رنگ، ایسے رنگ ایسا ہونا چاہیے، پھر کہنے لگے کہ وہ اس نے ہل چلایا ہو یا نہیں، پھر فرمایا کہ اس نے ہل نہ چلایا، تو وہ بار بار سوالات کرتے گئے تو ان کے لیے وہ پریشانی بڑھتی گئی۔ پھر فرمایا کہ جب انہوں نے اتنے سوالات کیے تو وہ ایسی گائے ان کو دنیا کے اندر مل نہیں رہی تھی، پھر ایک جگہ سے وہ گائے ملی، ایک لڑکا تھا جس کے پاس وہ ایک ہی گائے تھی، پھر اس نے اس کے متعلق سونا لیا، فرمایا اس گائے کے برابر اتنا سونا تول دو تو یہ گائے تمہیں مل جائے گی۔ فرمایا وہ سوالات کرتے رہے جس کی وجہ سے ان کے لیے مسائل پریشانیاں بڑھتی رہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے فرمایا اگر تو واقعی اللہ کا نبی ہے تو ہم تیری بات مان جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ جس چٹان کے اوپر ہم ہاتھ رکھیں، پتھر کے اوپر، پہاڑی کے اوپر، اس سے ایک اونٹنی نکلے اور آتے ہی بچے کو جنم دے، ہم مان جائیں گے تو واقعی اللہ کا نبی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ دیکھ لو اگر اس کے بعد تو نہ مانے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ انہوں نے کہا نہیں کہ ہم بات کو مان جائیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے فرمایا کہ ان کو کہیں کہ فلاں دن جمع ہو جاؤ اور جس چٹان کے اوپر بھی ہاتھ رکھیں گے وہ چٹان پھٹے گی، اونٹنی نکلے گی، آتے ہی بچے کو جنم دے دے گی۔ تو انہوں نے ایک دن جمع ہو گئے، سارے کے سارے لوگ جمع ہیں، اور انہوں نے ایک چٹان کے اوپر ہاتھ رکھا کہ اس چٹان سے اونٹنی نکلے اور آتے ہی بچے کو جنم دے، ہم مان جائیں گے تو اللہ کا نبی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب وہاں گئے، سارے کی ساری خلقت جمع ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، انہوں نے جس چٹان کے اوپر ہاتھ رکھا وہ چٹان پھٹی، وہاں سے اونٹنی نکلی اور اس نے آتے ہی بچے کو جنم دیا۔ تو لیکن وہ کہ لوگ کہنے لگے یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، تو ان میں سے کوئی بھی ایمان لے کر نہ آیا۔ جب ایمان لے کر نہ آئے پھر انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک وہ نشانی تھی، وہ ایک دن جب پانی پینے کا وقت ہوتا سارا کا سارا پانی پی جاتی، ان کے جانوروں کو پانی نہ ملتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تم نے اللہ رب کی طرف سے خود مانگا ہے، اللہ رب کی طرف سے یہ تمہارے اوپر نشانی آئی ہے، لہذا ایک دن اس کے لیے مقرر کر دو، ایک دن یہ پانی پیے گی، ایک دن تمہارے جانور پانی پئیں گے، لہذا اسے مارنا نہیں ہے، اسے تنگ نہیں کرنا، یہ جہاں بھی جائے جو بھی کھائے یہ اللہ رب کی طرف سے نشانی ہے۔ لیکن ان لوگوں نے اس اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا، اسے قتل کر دیا اور اس کے بچے کو بھی مار دیا، تو پھر ان لوگوں پر اللہ رب العزت کا عذاب آیا۔ فرمایا جب کوئی قوم منہ مانگی نشانی مانگتی ہے پھر اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہو جائے، فرمایا پھر بھی وہ ایمان لے کر نہ آئے تو اللہ رب کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ رب نے فرمایا کہ ایسے سوالات نہ کرو کہ اگر اس کے متعلق جو سوالات ہم نے کیا ہے وہ پورا کر دیا جائے پھر بھی تم ایمان لے کر نہ آؤ، یا اس کام کی وجہ سے تم مشقت کے اندر پڑ جاؤ۔ اللہ رب العزت نے یہ آخری امت تھی اور لوگوں کے لیے ان کو نمونہ بنانا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ کی اسوۃ حسنہ،
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو. تو اللہ رب العزت نے ایسی چیزیں نازل نہیں فرمائی جس کے لیے بعد کے اندر آنے والے لوگ مشقت کے اندر پڑ جائیں، انہیں پریشانی محسوس ہونے لگے. تو ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.